کال کٹنے کے بعد کمرے میں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی تھی۔ سہیل مرزا کی انگلیاں اب بھی فون پر جمی تھیں، جیسے وہ الفاظ دوبارہ سننا چاہتا ہو۔ اکیلے آنا۔ مہرین نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں خوف نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی بے چینی ضرور تھی۔ آپ جائیں گے؟ سہیل نے سر اٹھایا۔ جانا پڑے گا۔ اکیلے؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ وہی شرط ہے۔ مہرین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اور اگر یہ جال ہو تو بھی جانا پڑے گا۔ یہ جواب جلدی میں نہیں دیا گیا تھا، یہ اس کا فیصلہ تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ مرزا ہاؤس کے لان میں ہلکی روشنی تھی۔ درختوں کے سائے زمین پر لمبے ہو رہے تھے۔ مہرین تنہا کھڑی تھی جب دعا اس کے پاس آئی۔ آپ کو لگتا ہے بھائی جان اکیلے جائیں گے؟ وہ خود کو سزا دینے کے عادی ہیں۔ دعا نے ہلکی سی سانس لی۔ وہ ہمیشہ سب کچھ خود پر لے لیتے ہیں، مگر کبھی کسی کو ساتھ نہیں لینے دیتے۔ مہرین نے آہستہ کہا، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہونے سے انسان کمزور نہیں، مضبوط ہوتا ہے۔ دعا نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اسی وقت حاذق خان سہیل کے کمرے میں تھا۔ میں ساتھ چلوں گا۔ سہیل نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے سہیل، اسی لیے میں تمہیں اس میں نہیں ڈالوں گا۔ حاذق نے سنجیدگی سے کہا، تم ہمیشہ خود کو ہیرو سمجھتے ہو، مگر زندگی فلم نہیں ہے۔ سہیل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ میں ہیرو نہیں ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اسی دوران رائما دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ اندر آئی۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گی؟ سہیل نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا ہی معاملہ ہے، وہ میرا بیٹا بھی ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ سہیل نے نظریں ہٹا لیں۔ میں خطرہ نہیں لے سکتا، اور میں پھر سے کھونا نہیں چاہتی۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ رات کے آخری پہر مہرین اپنے کمرے میں تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ ہونے والا ہے۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سہیل تھا۔ میں جا رہا ہوں، مہرین نے بغیر چونکے پوچھا۔ اکیلے؟ ہاں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہی۔ پھر مہرین نے آہستہ کہا، آپ مجھے روکیں گے یا میں خود ساتھ چلوں؟ سہیل نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں، یقین ہے۔ کمرے میں ہوا جیسے رک گئی۔ آپ کو اندازہ ہے وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ سہیل کی آواز سخت تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہونے چاہیے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر سہیل نے نظریں جھکا لیں۔ آپ ہمیشہ اتنی ضدی ہوتی ہیں۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نہیں، صرف وہاں جہاں ضروری ہو۔ آخرکار سہیل نے دروازہ کھولا۔ چلیں۔ یہ لفظ چھوٹا تھا، مگر بہت کچھ بدل گیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی مرزا ہاؤس سے نکلی۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر مہرین نے آہستہ کہا، آپ ڈر رہی ہیں؟ سہیل نے ہلکی سانس لی۔ میں صرف تیار ہوں۔ ڈرنا بھی تیاری کا حصہ ہوتا ہے۔ سہیل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ گاڑی ایک سنسان گودام کے باہر رکی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ سہیل نے گاڑی بند کی۔ آپ باہر رہیں۔ مہرین نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر سہیل نے کچھ نہ کہا اور اندر چل پڑا۔ مہرین اس کے ساتھ تھی۔ اندر ہلکی روشنی تھی۔ ایک کرسی، ایک میز اور ایک آدمی۔ چہرہ واضح نہیں تھا۔ وقت پر آ گئے۔ سہیل کی آواز سخت تھی۔ وہ کہاں ہے؟ آدمی ہلکا سا ہنسا۔ اتنی جلدی؟ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ مہرین نے محسوس کیا یہ کھیل صرف ایک ملاقات نہیں ہے۔ اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہوا۔ آواز گونجی۔ سہیل فوراً مڑا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔
اندر روشنی تھوڑی اور بڑھی اور سامنے کھڑا شخص واضح ہوا۔ مہرین کے قدم رک گئے۔ سہیل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ شخص مسکرا رہا تھا۔